پیرالائز ہونا. پیرالائز تو ہونا ہی تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا وزن اٹھاتے یا نہ اٹھاتے. اب اس واقعے سے جو کہ ایک ناپسندیدہ واقعہ پیش آیا، ہم اپنے لیے سبق لیں کہ پھر ان اسباب سے دور رہیں. ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے ہم یعنی کہ اس احتیاط اپنی پھر رکھیں آئندہ کے لیے. تو یہ کہنا کہ ہاں اس پہ فالج آیا، اس نے وزن اٹھایا تھا، اب اس کو کہنا کہ وزن اٹھانے کی وجہ سے فالج گرا، یہ مناسب نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا لکھا ہوا. کسی چیز کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے لکھا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور یہ نہ ہوتا تو یہ وجہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، پھر ہم یوں چلتے ہیں نا. جیسے کہ وزن اٹھایا تو فالج گرا، تو پھر دوسرا ریورس کیا ہوگا؟ وزن نہ اٹھاتا تو فالج نہ ہوتا. یہی تو ہے سخط القدر، تقدیر پر ناراض ہونا. فالج تو گرنا تھا، کچھ بھی ہوتا. آئندہ کے لیے ہم یوں کہیں کہ ہم اپنے لیے کیا سیکھیں گے اس واقعے سے کہ انسان احتیاط برتے. بس یہ کافی ہے، اس حد تک ہم اس کو رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کرے ہمارا کہ ہم تقدیر کو قبول کر سکیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت کا اور عفت کا اور امانت کی حفاظت کا اور اچھے اخلاق کا اور قسمت پر تقدیر پر راضی رہنے کا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اے اللہ، تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور میری نظروں کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو جانتا ہے جو نظریں خیانت کرتی ہیں اور جو دل چھپاتے ہیں. آمین یا رب العالمین. آج ہم بات کریں گے سمع اور ریا پر. سمع اور ریا. سم سین میم عین، یہ لفظ سماعت سے بنا ہے. ریا رآ سے لفظ بنا ہے، دیکھنے سے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا کی خاطر عمل کرنا اخلاص ہے، اچھی چیز ہے، مطلوب ہے. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنا یا عمل کرنا، یہ سمع اور ریاکاری ہے. جیسے بھی ہم نے بات کی، ریا کا لفظ رآ سے بنا ہے. رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو ریاکاری یعنی چاہنا کہ لوگ دیکھیں میرا عمل. سماعت سے بنا ہے، مراد ہے سننا. تو کوئی عمل کر کے چاہنا کہ لوگوں کو میری اچھائیوں کے بارے میں پتہ چلے. اب یہ ریاکاری یہ انسان کو نفاق کی طرف لے کر چلتی ہے. یہ نفاق کی ایک علامت ہے. دیکھا جائے تو اس موضوع کا تعلق نفاق سے ہے. نفاق سے بڑھ کر تو کوئی دل کا مرض ہو نہیں سکتا. نفاق کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند موضوعات پر بات کرنی ہوگی تاکہ ہم نفاق کو گرپ میں لے سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہے کیا چیز. اسی سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے. ہم ریاکاری پر بات کریں گے، پھر
نفاق کی علامات میں دھوکہ بازی بھی شامل ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا. تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ جب موضوعات ہم کور کر لیں گے تو یوں سمجھیے کہ جیسے نفاق کے موضوع کا ہم نے احاطہ کر لیا. منافقوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ نساء آیت 142 میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق نماز کی طرف آتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ آتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھاتے ہوئے آتے ہیں لوگوں کو. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں یاد کرتے یہ اللہ کو مگر بہت تھوڑا. یعنی بتایا گیا ان کی نماز کا حال کہ یہ اللہ کی محبت میں نہیں آ رہے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، نماز نہ پڑھیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں یا لوگ ان سے راضی رہیں. نمازی کے ضمن میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون، جہنم میں جانے والے کون ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کر لیتے ہیں، دل نہیں چاہتا، اللہ کی محبت نہیں ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، بے شک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. مسند احمد میں حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کی خیرات دی، دکھاوے کا صدقہ کیا وہ تو شرک کر چکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے اے مسلمانوں تمہارے بارے میں وہ شرک اصغر کا خوف ہے. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، لوگوں نے دریافت کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے فرمایا الریا، ریا کرنا، دکھاوا کرنا. ابھی سمع جو لفظ ہے سین میم عین، اس لفظ کو اچھی طرح پہچان جائیے. سمع میں انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا مطلوب، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو تاکہ اس کو ذاتی بڑائی مل سکے، سیلیبریٹی سٹیٹس مل سکے، لوگ اس کو پہچانیں، اس کو جانیں. یعنی اپنی ذاتی عظمت کے چرچے سننے کا شوق ہوتا ہے اور ذاتی تعریف کی طلب ہوتی ہے. یہ ہے سمع، یہ سمع ہے کہ چاہا کہ میری شہرت ہو جائے، سب میرا نام سن لیں، جب کہیں ذکر ہو وہ کہیں اچھا فلاں وہ تو بڑے مشہور ہیں، شہرت چاہتے ہیں. اچھا وہ، ہاں ان کو تو ہم جانتے ہیں، بڑا ذکر سنا ہے ان کا. یہ جملے سننے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، مقصد ہی یہ ہے. جہاں تک ریاکاری کا تعلق ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے. یہ لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے، چاہت یہ ہوتی ہے، طلب اور مطلوب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی عبادت سے مروب ہوں اور ان کو متقی اور پارسا سمجھیں، ان سے بہت متاثر ہوں، ان کے گرویدہ ہو جائیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی عبادت کا اور اپنے اعمال کا اور دین کے راستے میں جو کوئی محنت کی ہوتی ہے اس کا نقد صلہ دنیا میں چاہتے ہیں. یرید العاجلہ، ان کا ارادہ ہوتا ہے دنیا حاصل کرنا، یہی نیت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. عن جندب رضی اللہ عنہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع، جو سنوانے کے لیے کام کرے گا،
سمع اللہ بہ، اللہ اس کو سنوا دے گا. جس کو شوق ہوگا اپنی تعریف سننے کا، اللہ اس کا شوق پورا کر دے گا. واہ واہ ہوگی، تعریف کے ڈونگرے برسیں گے. ومن یرائی، اور جو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، یرائی اللہ بہ، اللہ دکھا دے گا. اللہ بہت سے لوگ لے آئے گا جو اس کی نیکیوں کو دیکھ لیں. یعنی اللہ اس کو اس کی چاہت، اس کی طلب عطا فرما دے گا. لیکن پھر سوچ لیں کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا. سبھی کچھ یہاں بیچ دیا لوگوں کے ہاتھوں، تو اللہ کے ہاتھوں سودا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا اس کے پاس. تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کی خاطر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا. اور جو دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ریاکار کی 3 نمایاں نشانیاں ہوتی ہیں، 3 پرومیننٹ اس کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کہ تنہائی میں ہوتا ہے تو سست، اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو خوب تیزی دکھائے گا عبادت میں. پہلا یہ کہ تنہائی میں سست ہوتا ہے. اکیلا ہوتا ہے تو دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، بلکہ پڑھتا ہی نہیں. لیکن جب لوگوں میں ہوتا ہے خوب تیزی دکھائے گا عبادت میں. دوسری جو پہچان بتائی علی رضی اللہ عنہ نے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور خوش ہوتا ہے. کس بات پر؟ اس بات پہ نہیں کہ لوگ آ گئے، اس بات پر کہ اب لوگ مجھ کو دیکھیں گے. اس کی دلی تمنا پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے بہت خوش ہوتا ہے. تیسرا نقطہ، تیسری پہچان ریاکار کی، کہ اپنی تعریف سن کر زیادہ عمل کرتا ہے. اگر کوئی واہ واہ کرے زیادہ عمل کرتا ہے، برائی سن کر عمل کم کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا کہ حجاب پہن کے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تو پہنتے رہے، اور کسی نے کہا کہ حجاب پہن کے تو عمر بہت زیادہ لگ رہی ہے اور بالکل مائی لگ رہی ہیں، پھینک دیا اتار کر. تو اپنے سے قریب جب ہم لے کر آئیں گے تو ہم ریلیٹ کر سکیں گے ان چیزوں کو. اگر کسی نے قرآن پڑھنے پڑھانے پہ ہماری تعریف کری تو بہت شوق سے پڑھیں گے، اور اگر کسی نے کہا کہ کہاں ٹائم ضائع کر رہی ہو، چھوڑ دیں گے. تو یہ اس کی علامات ہیں ریاکار کی. یعنی اس کو پھر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے. ترجمہ یاد کیا، نمبر بہت اچھے آ گئے تو خوب اچھے شوق سے اگلی ٹیسٹ کی تیاریاں کی، اور اگر فیل ہو گئے یا اچھے نمبر نہیں آئے تو دل ہی چھوڑ بیٹھے کہ چھوڑو، رہنے دو، نہیں کرتے ہم کام. یہ علامت بتائی ہے ریاکار کی کہ وہ پھر اللہ کی خاطر تو آیا نہیں، وہ تو اپنے نفس کی خاطر اپنی تعریف سننے آیا ہے. جب تک واہ واہ اور تعریفیں ہوتی رہیں گی اللہ کے لیے کام کرتا رہے گا. جب تنقید ہوگی، حالات ناگوار ہوں گے، وہ بھاگ جائے گا. ینقلب علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر گھوم جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا گردن جھکائے بیٹھا ہے. ظاہر کرنا یہ مقصد تھا کہ میں بڑا پارسا ہوں. بیچ مجلس محفل میں بیٹھا ہے، یعنی کہ غمزدہ سی شکل، اور لگتا ہے کہ بہت ہی پریشان اور افسردہ ہے، بہت ہی متقی اور پارسا ہے. گردن ڈال کر بیٹھا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ٹیڑھی گردن والے، اس گردن کو سیدھا کر لے. خشوع کا مقام دل ہے، نہ کہ گردن. کتنا خیال رکھتے تھے نا، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو یہ کہنے کی. کہتے ہیں چھوڑو، برا مان جائے گا. لیکن ان کا تو کام تھا، وہ استاد کی حیثیت رکھتے تھے، وہ حاکم تھے. ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا تھا. تو ریاکاری کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو برداشت نہ کرتے تھے وہ، ایسا نہ ہو یہ چیز اس کو آخرت میں لے ڈوبے. ریاکار کیا ہوتا ہے؟ ریاکار اداکار ہوتا ہے، ایکٹر کی طرح ہوتا ہے. وہ نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت تقویٰ ہے، حالانکہ ہوتا نہیں. دل اللہ کی محبت سے خالی، مخلوق میں مشغول دل ہوتا ہے ریاکار کا. مخلوق کی عظمت ہوتی ہے، خالق کی فکر سے خالی اور مخلوق کے ساتھ مشغول. قتادہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی ریا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دیکھو میرا یہ بندہ کس طرح میرا ہی مذاق اڑا رہا ہے.
تو ریاکاری انتہائی خوفناک چیز ہے جس سے کہ حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے. انسان کو محتاط رہنا چاہیے. مختلف طریقے سے لوگ ریاکاری کرتے ہیں. کبھی جسم سے اظہار کرتے ہیں، کبھی لباس سے، کبھی گفتگو سے. جسم سے ریاکاری کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ریاکاری میں بعض دفعہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جھوٹ نہیں ہوتا، صرف ریاکاری ہوتی ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ رمضان ہے، روزہ نہیں رکھا، لیکن لوگوں کے سامنے شکل ایسی بنائی کہ جیسے روزے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ریاکاری ہے. بن ایسے رہے ہیں جیسے کہ ہم روزے سے ہیں. تو یہ تو جھوٹ اور ریاکاری دونوں شامل ہے. ایک یہ کہ روزہ رکھا، کوئی نفلی روزہ رکھا اور شکل صورت ایسی بنائی کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ روزے سے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نسخہ کیمیا میں تفصیل کے ساتھ ریا کا ذکر کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہونٹوں کو اتنا رگڑنا کہ پپڑیاں جم جائیں اس کے اوپر، ڈرائی ہو جائیں لپس، کچھ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، شکل دیکھ کے ہی سمجھ جائیں لوگ کہ ان کا روزہ ہے. یا یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی غنودگی طاری کرنا، جھونکے آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑے شب بیداری کرنے والے لوگ ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو اس وقت ان کو جھونکے آ رہے ہیں نیند کے. تو یہ جسم کی ریاکاری ہے. نیت کیا ہے ان کاموں کے اندر؟ کہ لوگ روزدار سمجھیں، لوگ شب بیدار سمجھیں. خرچ کرنے میں ریاکاری، اللہ کے نام پر جو دیں گے دکھا کر دیں گے. چیک دیا تو سب کے سامنے دیا اور پریس کو ضرور بلایا تاکہ وہ تصویر کھینچیں. آپ کی نظروں سے ایسی تصویریں گزری ہوں گی کہ وہ چیک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے. دینے والا کس کو دیکھ رہا ہے؟ کیمرے کو. اور اوپر والا بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی طرف سے غافل ہے. اس کو یہ ہے کہ تصویر آ جائے، لوگ دیکھ لیں کہ میں نے دیا ہے. یا اسپتال میں یا یتیم خانے میں کوئی ڈونیشن دیا تو پھر اپنے نام کی پلیٹ ضرور لگوائی وہاں کہ انہوں نے اتنا ڈونیشن دیا، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کس نے کتنا دیا. یا اپنے نام پر کوئی ونگ کھلوانا کہ ہم اپنے نام پر یہ کھلوائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ہیں بنانے والے. اس میں اگر نیت ریاکاری کی ہے، نیت اگر دکھاوا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے. مخلوق میں اگر عزت چاہیے، ورنہ سوچا کہ چلو کسی محبت کی خاطر یا کسی سے بہت قریبی دلی تعلق تھا، اس کی تعظیم کے لیے اس کی محبت میں نام رکھ رہے ہیں، ریاکاری نہیں کرنی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے نام پر کوئی اسپتال کھلوانا یا کہیں کرنا کہ پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کے دل میں میری عظمت آئے، یہ ریاکاری ہے. لباس میں ریاکاری یہ ہے کہ انتہائی حقیر اور معمولی پہننا کہ لوگ سمجھیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں، دنیا سے بے نیاز ہیں. اس میں امام غزالی نے جس باریک بینی سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے. وہ لکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، آج سے 800 سال پہلے کی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا آنا جانا عوام میں بھی ہے اور ان کا آنا جانا بادشاہوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بادشاہوں کی نظروں میں بھی جچنا چاہتے ہیں، عوام کی نظروں میں بھی جچنا چاہتے ہیں. اب کیسا لباس پہنیں؟ اگر اعلیٰ لباس پہنیں گے تو عوام کی نظر سے گریں گے، اگر گھٹیا لباس پہنیں گے تو بادشاہوں کی نظر سے گریں گے. تو وہ قیمتی سادہ لباس پہنتے ہیں کہ عوام جب دیکھیں تو پہچان نہ پائیں کہ کتنا قیمتی ہے، سادگی سے دھوکہ کھا جائیں. اور جب بادشاہوں کے پاس جائیں تو بادشاہ اس لباس کی، اس مٹیریل کی قیمت پہچان جائیں اور سمجھ جائیں کہ لباس بہت قیمتی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو دونوں کی نظروں میں جچتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں بھی قابل قبول رہیں اور غریبوں کی نظروں میں بھی قابل قبول رہیں. غریب ان کو زاہد سمجھیں سادگی دیکھ کر، امیر اپنے پلے کا، اپنی ٹکر کا سمجھیں لباس کی قیمت کا اندازہ لگا کر. یہ ہے لباس کی ریاکاری. پھر باتوں باتوں میں ریاکاری کرنا. باتوں میں ریاکاری اس طرح ہوتی ہے کہ مصنوعی طور پر، اس لفظ کو خاص طور پہ نوٹ کیجئے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں.
حقیقی طور پہ نہیں، دل دکھنے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے نہیں، اداکاری کرتے ہوئے مصنوعی طور پہ آرٹیفیشلی گناہوں پر افسوس کا اظہار کرنا، جبکہ دل میں ذرا غم نہ ہو گناہوں کا، لیکن ہائے وابیلا